کہتے ہیں لو اعدفتلی یوم بدر لم انصرف عنکا، اے عبد الرحمن اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے قتل کر دیتا یہ سمجھ کے تم میرے نبی کا گستاخ ہے۔ حضرات محترم آگے چلیے، سیدنا صدیق اکبر جس وقت یہ تو معاملہ وہاں تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر بدر کے مقام پہ کھڑے تھے، میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ پہلے میں اپنے بیٹے سے انتقام لوں، ابھی بعد میں دو ہو کر نہیں لڑیں گے، چار پانچ ہو کر لڑیں گے، پھر صفیں بنے گی جنگ کی، میں پہلے جا کر اپنے بیٹے کو قتل کر دوں کیونکہ وہ آپ کی مخالف سمت کھڑا ہے۔ تو میرے نبی نے کیا جملہ بیان فرمایا حضرت ابو بکر کے لیے، قیامت تک خلافت کی نبی بھی سنا دی کہ میرے بعد افضل الخلق افضل الانبیاء بعد الانبیاء بالتصدیق حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین بندہ حضرت ابو بکر کی ذات کو بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میرے نبی نے کیا فرمایا اے ابو بکر سن، فقال النبی من متعنک بنفسک یا ابو بکر اما تعلم انکا اندی بمنزلت السمع والبصر، اے ابو بکر تو اپنی جان سے مجھے فائدہ دے، تو اپنی جان سے مجھے فائدہ دے، کیوں؟ تو میرے لیے میری آنکھیں بھی ہے میرے کان بھی ہیں۔ ابو بکر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تو میری آنکھیں بھی ہے میرے کان بھی ہے۔ حضرات محترم اسی طرح پوری تفصیل ہے، لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے ایک اور دو روایات آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کا سگا چاچا ابو لہب، کون؟ ابو لہب، اور اس کی گھر والی ام جمیل، کیا نام ہے؟ ام جمیل۔ روایت کے اندر آتا ہے یہ ام جمیل اور یہ ابو لہب حضور کا سگا چچا یہ میرے نبی کا کب سے دشمن ہوا؟ آپ کو میں آج تاریخی بات بتانے لگا ہوں، کب دشمن بنا؟ جس وقت میرے نبی کی والدہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، اس کے بعد میرے نبی کا یہ چچا میرے نبی کا مخالف ہو گیا، دشمنی شروع کر دی اس نے۔ جس وقت اس نے دشمنی شروع کر دی تو پھر 2 سال اور گزرے، 2 سال کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ کی کفالت کرتے رہے وہ بھی چلے گئے، پھر اس کی دشمنی اور شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ جس وقت اس کی مذمت کے لیے قرآن کی آیت اتری تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی مذمت گستاخ رسول کی مذمت کے لیے قرآن کی آیت اتری، تو اس نے ایک اور بہت بڑا ظلم کیا کہ اس کے 2 بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے، 10 میں سے 2 بیٹوں کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں تھی، 2 بیٹیاں نکاح میں تھی، یعنی کہ چچے کے گھر میں، چچے کے جو بیٹے تھے ان کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اور اس نے ظلم کیا کیا، جس وقت اس کی مذمت پر قرآن کی آیت اور قرآن کی پوری سورت تبت یدا ابی لہب وتب اتری، یہ اکڑ گیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تمہیں یا مجھے چھوڑنا ہوگا یا نبی کی بیٹیوں کو تو چھوڑنا ہوگا۔ اس نے 2 بیٹیوں کو طلاق دلوائی، معاذ اللہ، میرے نبی کو اتنی اذیت دی، اتنی تکلیف پہنچی، اور میرے نبی کی ایک بیٹی کے ساتھ اس نے اتنا ظلم کیا کہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا، حاملہ تھی میرے نبی کی ایک بیٹی، تو اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ جس وقت اس کو بھیجا مکے میں، مکے سے مدینے کی طرف بھیجا کہ جاؤ، طلاق ہونے کے بعد طلاق دے کر اپنے بیٹوں سے دلوا کر بھیجا، تو وہ اونٹ پر بیٹھی مدینے شریف جانے کے لیے، تو اس نے نیچے سے پاؤں پکڑ کے نیچے زمین پر مارا، آپ شدید زخمی ہو گئی اور ان کا وہ جو بچہ تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اتنا بڑا ظلم کیا، تو میرے نبی کو جب یہ خبر پہنچی تو میرے نبی نے پھر کیا کیا؟ میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا دی، اے اللہ یہ میرا دشمن ہے، اس کو تباہ و برباد کر۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کو سزا کیا دی، سنیے کتنا بڑا کافر، کتنا بڑا گستاخ میرے نبی کا اذیت دینے والا حضور کا سگا چچا۔ آئیے ذرا سنیے، جس وقت اس کی موت کا وقت آیا، کیا آیا؟ موت کا وقت آیا، تاریخ کی کتابوں سے حوالہ دے رہا ہوں، البدایہ والنہایہ کے اندر روایت موجود ہے، جس وقت اس کی موت آئی تو جب یہ اس کو ایک بیماری لگی اور بیماری کا نام ہے آتش، کیا نام ہے؟ آتش ایسی بیماری کو کہتے ہیں
کہ چھوٹا پیشاب ناک سے آنا شروع ہو گیا، بڑا پیشاب منہ سے آنا شروع ہو گیا۔ ایسی بیماری لگی ابو لہب کو، یہ میرے نبی کی ناموس پر حملہ کرنے والا غدار تھا، اس کی صلاحیت بنتی تھی، جب اس کی منہ سے بڑا پخانہ آنا شروع ہو گیا اور اس کے ناک سے چھوٹا پیشاب آنے لگ گیا، کرتے کرتے کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس کا جو صحن تھا وہ اس گند سے بھر گیا، چھوٹے اور بڑے پخانے سے بھر گیا، اور اتنی بو پھیل گئی مکے پورے میں کہ پورے محلے کے لوگ وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر چھوڑ کر نکل گئے، اتنی بدبو آنے لگی۔ اور پھر ایسا ہوا مرنے کے بعد اس کا پیٹ اتنا سوج گیا، پیٹ اس کا اتنا سوج گیا، روایت کے اندر آتا ہے اس سائیڈ والے جو بندے تھے انہیں اس طرف والے نظر نہیں آتے تھے اور اس طرف والے بندے اس طرف نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنا موٹا اس کا پیٹ ہو گیا تھا ابو لہب کا، یعنی کہ یہ سزا تھی۔ اب کیا ہوا، جب سمیل آنے لگی، بو آنے لگی، اور اس کے بیٹوں نے کیا کیا، بیٹوں نے مزدوروں کو بلایا، لوگ تنگ آ گئے، ہر بندہ تانے دے رہا تھا یہ کیا ہو گیا، کتنی یعنی کہ ایک ایسی عجیب بو پھیلی پورے مکے میں کہ ہر بندہ گھر سے باہر نکل گیا، جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ لیکن اس کے بچوں نے کیا کیا کہ مزدوروں کو بلایا اور انہیں کہا یار مہربانی کرو آپ اس کو جو ہے نا کہیں دفنا دو، دور مکے سے دور جا کر اس کو دفنا دو۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو طریقہ بھی بتایا اس کے بیٹوں نے، ابو لہب کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جی کی لاش کو تم نے کیسے، انہوں نے کہا یار ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، ہمیں طریقہ بتائیں، ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے، ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے طریقہ بتایا بیٹوں نے کہ آپ رسی لیں، کیا لیں، رسی لیں، وہ رسی ان کو طریقہ بتایا کہ رسی کے آگے آپ اس طرح کی گرہ لگائیں، گرہ لگا کر زور سے پھینکیں، اور اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے آگے جو پاؤں تھا وہ نظر آ رہا تھا، کہا اس کے پاؤں کی طرف اس طرح بنا کے اس کو گرہ لگائیں تاکہ وہ گرہ مضبوط ہے، تھوڑا سا کھینچے اور وہ گرہ مضبوط ہو جائے، آپ اس سے کھینچیں۔ انہوں نے پھر وہاں اس طرح کیا، دونوں پاؤں کو اس طرح گرہ لگا کے رسے کے ساتھ کھینچا اور وہاں مکے سے دور جنگل تک پھینکا، اور جب دفن کرنے کا وقت آیا تو بیٹوں نے کہا ان مزدوروں کو یار ایسا کرنا کہ اس کی بو اتنی آ رہی ہے، پہلے تم نے اتنا گہرا گڑھا کھودنا ہے تاکہ نیچے سب سے زیادہ نیچے اس کا جسم جائے، اور اس کے بعد تم نے پتھر پھینکنے، کیا پھینکنے، پتھر پھینکنے کے بعد پھر مٹی ڈالنی ہے تاکہ بو دوبارہ باہر نہ آ سکے۔ تو جب اس کی قبر کے کنارے اس کی لاش کو پہنچا دیا گیا، گڑھا کھود دیا گیا، اب مسئلہ یہ تھا پھینکے کیسے، اس کی لاش کو کیسے ڈالیں، وہ پھر مزدور کہنے لگے بھائی اب طریقہ بتاؤ کیا کریں۔ تو اس کے بیٹوں نے بتایا ابو لہب کے کہ ابا جی کو آپ اس طرح باہر پھینکیں، اس گڑھے کے اندر، اس قبر کے اندر پھینکیں کہ آپ بڑے بڑے بانس لیں، وہ پھر بانس لے کر آئے بڑے بڑے، انہوں نے دور سے دھکے دے کر اس کی لاش کو نیچے زمین کے اندر دھکیڑا اور پتھر ڈالے اور مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دیا۔ اب بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے جب یہ بندہ مرا، ابو لہب مر گیا، دفن ہو گیا۔ اب سنیے میں آخر میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں، آپ کہتے ہیں ہم میلاد منانے کے لیے آتے ہیں، کیا ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ابو لہب کی ناموس کا مسئلہ بتا دیا کہ ناموس رسالت کتنا ضروری مسئلہ ہے، جس نے نہیں سمجھا اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو گئی، جس طرح ابو لہب کی ہوئی۔ لیکن کیا ہوا، یہ دائمی کافر تھا، پکا کافر تھا، لیکن اس کے باوجود بخاری شریف کی حدیث نمبر 5101، بخاری کی حدیث نمبر 5101، اس کے گھر میں کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا بتا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو روایت کے حدیث کے اندر آتے ہیں ماتا ابو لہب، ابو لہب جب مر گیا تو اس کے گھر والوں میں خواب میں اسے دیکھا تو پوچھا تیرے ساتھ کیا گزری، کہنے لگا یار بڑا ہی مجھے شدید عذاب ہو رہا ہے، تکلیف کم نہیں ہوئی، مجھے اللہ کی طرف سے عذاب مل رہا ہے، میں جہنم کے اندر جل رہا ہوں۔ لیکن پیر والے دن، پیر والے دن، کون سے دن؟ پیر والے دن مجھے تھوڑا سا پانی پلایا جاتا ہے، میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ گھر والوں نے خواب میں پوچھا پیر والے دن تجھے کیوں اللہ تبارک تعالیٰ تیرے عذاب میں کمی کرتا ہے، تخفیف کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟
تو خود ہی کہنے لگا ابو لہب کہنے لگا فاردلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما مات ابو لہب ایرت بعد اہلہ بشر حبیبہ قال له ماذا لقیت قال سویبۃ لہب ثم القا. کہنے لگا کہ جس وقت میری ایک سویبہ اس کی لونڈی تھی، اس نے جب مجھے آ کر میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ جب ان کا میلاد ہوا، ان کی ولادت ہوئی، تو ولادت کی خوشخبری مجھے دینے کے لیے میرے کمرے میں میری لونڈی سویبہ آئی. اس نے کہا کہ محمد کے گھر میں بیٹا تیرا بھتیجا پیدا ہو گیا ہے. جو ہی میں نے سنا کہ محمد کا میلاد ہوا ہے تو فوراً اس خوشی میں چچا ہو کر، میں اپنا بھتیجا سمجھ کر، نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کے میں نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیا. کہاں آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس خوشی کی وجہ سے کہ میں نے اپنے بھتیجے کو بھتیجا سمجھ کے اپنی خادمہ کو، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اللہ رب العزت نے میلاد کی خوشی کا لنگر مجھے قیامت تک عطا کر دیا. قیامت تک ہر سوموار والے دن اللہ تبارک تعالیٰ میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے. تو یار لوگوں، جس نے صرف بھتیجا سمجھا، نبی نہ سمجھا اور میلاد بنایا، اور اسے قیامت تک اللہ رب العزت اس کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے، تو جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوگا، جو نبی کا دیوانہ ہوگا، جو نبی کا امتی ہوگا، جب وہ مصطفیٰ کریم کا میلاد منائے گا تو اللہ پاک اس کے عذاب میں کتنی تخفیف فرمائے گا. حضرات محترم، اس پر بڑی تفصیلات ہیں.